من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں سورہ الزلزال کے اوپر کچھ نکات پیش کر سکوں۔ بڑا مشہور و معروف سورہ ہے 30ویں پارے کا، اور سورہ نمبر ہے 99 سورہ الزلزال، یعنی جو زلزلے کی طرف نشاندہی کرتا ہے سورہ۔ اور بہت سارے مقامات پہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کہیں پہ ارتھ کوئک آیا ہے تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آفٹر شاکس کتنے آئے ہیں، تو بھونچال آئے گا اور بھونچال کے پیچھے کئی بھونچال آئیں گے۔ یہ بھی سوروں میں موجود ہے کہ آفٹر شاکس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے۔ تو سورہ الزلزال جو ہے یہ 99 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی آیت ہے، جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، یعنی زلزلے سے ہلا دی جائے گی، زبردست زلزلہ آئے گا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال ڈالے گی، اندر کی چیزوں کو باہر نکال دے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ باہر کی چیز زمین کے اندر ہے، اور جب زلزال یعنی زلزلہ آئے گا تو وہ اندر کی جتنی چیزیں ہیں اس کو باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ انسان کہے گا اے زمین تجھ کو کیا ہوا ہے؟ اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی۔ کون؟ زمین اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ کس کو؟ زمین کو ایسا کرنے کا۔ تو وہ اپنے اندر کی تمام بوجھ کو باہر نکال ڈالے گی، اور ایک شخص کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہے گی زمین کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ایسا کرنے کا حکم ہے، اور وہ اپنے تمام حالات کو بیان کر دے گی زمین، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا زمین کو۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے نامہ اعمال دکھائے جا سکیں۔ گروہ گروہ ہو کے لوگ آئیں گے اور ان کو ان کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اس کو بھی وہ دکھا دے گا۔ اور آخری آیت ہے، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، وہ بھی اسے دکھا دے گا۔ کل اس کے اندر 8 آیتیں ہیں، 6، 7 اور 8، کل 8 آیتیں سورہ الزلزال میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے یہاں طریقہ ہے اس کو غسل و کفن دیا اور اس کو سپرد خاک کر دیا۔ یہود و نصارہ کے یہاں بھی یہی ہے کہ وہ کفن میں اپنے مردے کو جس حالت میں بھی، کوئی کہتا ہے کہ ان کو سوٹ پہنا کے، کوئی کہتا ہے ان کو اچھا لباس پہنا کے، ان کو کفن میں رکھ کے ان کو زمین کے سپرد کر دیتے ہیں، خاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو لوہا جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، تیل پٹرول زمین سے نکلتا ہے، مٹی کا تیل ہو جو اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے، یا جتنی بھی معدنیات ہیں، کل معدنیات وہ زمین سے نکلتی ہیں۔ زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال ڈالے گی، یعنی سارے مردے اپنا کفن جھاڑتے ہوئے یا اپنے آپ کو بیدار کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ یہ ہم مرقد میں لیٹے ہوئے تھے، لحد میں تھے، یا آج ہمیں کس نے جگا دیا، اٹھا دیا۔ تو ندا آئے گی آج حساب کتاب کا دن ہے، چلو۔ تو آج آپ نے ایک امانت زمین کو دی ایک بیج کی صورت میں، وہ اس کو پانی دینے کے بعد، اس کو سورج کی روشنی ملنے کے بعد وہ نشو نما پاتی ہے بیج۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کتنی سخت ہوتی ہے، کتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ ننھی سی کوپل جس میں کوئی نہیں ہے کہ ہوا کے ایک جھونکے سے وہ ختم ہو جائے،
کیسا خالق ہے وہ احسن الخالقین کو اس ننھی سی کوپل کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آ جاتی ہے کوپل. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اس کی نشو و نما اس انداز میں ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی، رات کی شبنم، پانی، اس کی نگہداشت، دیکھ بھال، وہ بلا کر ایک عرصے میں تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتی ہے وہ بیج. اور ایک تناور درخت کے بعد سے اس کے اندر شاخ در شاخ موجود ہوتی ہے. پھر اس شاخ میں پھل آتے ہیں، اس پھل سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. تو زمین کے اندر جتنی بھی آج معدنیات ہیں وہ زمین میں ہیں. اگر یہ نکلنا شروع ہو جائیں تو کاروبار زندگی رک جائے، انسان کا کاروبار نہیں ہو سکے گا. مگر جب زلزلہ آئے گا، میں نے قرآن پاک میں جتنے بھی عذاب میں نے پڑھے ہیں 30ویں پارے میں، اس میں سب سے زیادہ زلزلے کا ذکر ہے. زلزلے کا ذکر ہے. زلزلہ یہاں تک قرآن پاک میں آیا ہے کہ زلزلہ یا تو بالکل بھور کے وقت آتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، یا دوپہر کو جب وہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، قیلولہ. یہ قیلولہ لفظ بھی آیت میں استعمال ہوا ہے قرآن میں. قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی تھوڑی سی غنودگی میں ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھونچال آتا ہے. میں نے سب سے زیادہ جو عذاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے دوران مجھے ملا ہے وہ زلزلے سے تباہی. اور وہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو جتنی چیز ہیں، جتنی معدنیات ہیں، جتنی چیزیں زمین اپنے اندر لیے ہوئے وہ سب باہر آ جائے گی. ایک شخص پوچھے گا، یہ بھی متشابہ آیت ہے، ایک شخص، اشخاص نہیں ہے، شخص ہے، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ زمین کہے گی میرے پروردگار عالم کی طرف سے آج مجھ پہ یہ حکم ہے کہ میں اپنے اندر جتنی چیزیں ہیں اسے نکال باہر کروں. اس کے بعد سے لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے اور ایک میدان میں جمع کر لیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے. یہ ہے. اور آخری کی 2 آیتیں تو بہت ہی مارکۃ الآراء ہیں، حالانکہ پورا قرآن مارکۃ الآراء آیتوں سے بھرا ہوا ہے، مگر یہ آخری آیتیں ہیں کہ جس پہ توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ میں کلپ بنا رہا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں بڑی کوشش کر کے یہ کلپ بناتا ہوں، تھوڑا پڑھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، پھر آپ کے روبرو پیش ہوتا ہوں، اور بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مقرر موجود ہیں، میری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں جا کے کم از کم بتایا کریں کہ کلپ آپ کو کیسی لگی. 2 آخری آیت یہ ہیں جس میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگا، نیکی ہوگی، وہ بھی دکھا دوں گا. تو کسی میں ذرہ برابر بھی اگر شر ہوگا، بدی ہوگی، وہ بھی دکھا دوں گا. معاذ اللہ. میں اپنے دوستوں سے یہی بات پوچھا کرتا ہوں کہ ہماری دنیا کی جو کیلکولیشن ہے اس کا انداز مختلف ہے. کبھی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، آپ نے سوال کا اچھا نمبر لیا، دوسرا سوال آپ نے غلط جواب دیا تو پہلے نمبر آپ کا کٹ جائے گا، نیگیٹو مارکنگ. اگر کسی کے 31 آئے ہوئے ہیں، 30 آئے ہوئے ہیں تو 3 نمبر دے کے اس کو پاس کر دیتے ہیں، 33 پہ وہ پاسنگ مارکس ہے، مل جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مارکنگ ہو رہی ہے، جو یہاں سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھ رہا ہے، آپ نے نیکی سوچی اور اس نے لکھ لی، آپ نے برائی سوچی، ابھی اس فرشتے نے لکھی نہیں ہے، جب تک کہ وہ آپ برائی کریں گے نہیں اس وقت تک وہ لکھے گا نہیں. کیسا وہ رحمان و رحیم ہے کہ سوچنے کے اوپر نیکی اجر لکھ دیتا ہے، اور برائی سوچنے پر لکھتا نہیں ہے جب تک کہ عمل سرزد نہ ہو جائے. کیسا رحمان و وہ رحیم ہے. اور قرآن پاک نے کہا آگے جا کے کہ میں نے کوئی ایسا متنفس، ایسا جس کے بعد نفس ہو نہیں چھوڑا، جس کے آگے پیچھے چوکیدار یا نگہبان مقرر نہ کیے ہوں. ایک مقام پہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت تمہاری خود محافظ ہے، کیونکہ سورہ ملک میں ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا. جو چیز خلق ہو جائے وہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ حفاظت کر سکتی ہے. آپ نے فرمایا نہج البلاغہ میں موت تمہاری خود محافظ ہے، جہاں تک تم کو بچانا ہوگا موت تم کو بچائے گی، جہاں تک.
اور جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پروردگار علی اعلیٰ کہتا ہے کہ نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، پھر وقت نہیں ملتا. جو جگہ جس وقت جو وقت پہ موت لکھ دی گئی ہے وہ آ کے رہے گی آپ کو. تو سورہ الزلزال کا پڑھنے کا مقصد ہی یہی تھا آپ کو بتانے کا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ارتھ کوئک اور اس کے بعد آفٹر شاک، مگر یہی جملے قرآن پاک نے کب کہے ہوئے تھے کہ بھونچال آئے گا، اس کے پیچھے کئی بھونچال آئیں گے، زلزلہ. اور جب زلزلہ آتا ہے زمین اس طرح سے ہلتی ہے، الامان الحفیظ الامان الحفیظ، کہ بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں. اس دن زمین زلزلے سے بجائے اس کے کہ اب غور طلب بات یہ ہے کہ زلزلہ جب آتا ہے زمین پھٹتی ہے تو عمارتیں اس کے اندر چلی جاتی ہیں زمین میں اور زمین بند ہو جاتی ہے. مگر یہ سورہ الزلزال میں جو نقشہ پیش ہو رہا ہے وہ مختلف ہے کہ زلزلہ جب آئے گا تو چیزیں جب گریں گی اس کے اندر، چاہے وہ انسان ہو، عمارتیں ہوں، بلڈنگز ہوں، کچھ بھی ہو، جب وہ زمین کے اندر جائیں گی تو زمین برابر نہیں ہوگی، بلکہ زمین اپنے اندر کے بوجھ کو، اپنے اندر جتنی بھی چیزیں اس کو باہر لے آئے، باہر پھینک دے گی نکال کر. اور ایک شخص کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو زمین کہے گی کہ مجھے پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے کہ آج میں سب کچھ بتا دوں، سارے راز افشاں کر دوں. آج مجھے حکم ہے کہ میرے اندر جتنی بھی امانتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو میں باہر کر دوں. زمین ہموار کر دی جائے گی، ہموار. لوگ گروہ در گروہ ہو کے میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے اور نامہ اعمال ان کو دکھایا جائے گا، ان کو دیا جائے گا جو وہ کچھ دنیا میں کرتے رہے. تو جس میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے نہج البلاغہ میں، کسی نیکی کو سبک یعنی معمولی مت سمجھنا. ہو سکتا ہے یہ معمولی نیکی تمہارے وزن کو زیادہ کر دے اور تمہارے اجر کو بڑھا دے. کسی گناہ کو، ذرہ برابر گناہ اور شر کو معمولی سبک مت جاننا. ہو سکتا ہے تمہاری بدی کے پلڑے کو جھکا دے، بھاری کر دے اور تمہیں جہنم کے دہانے پہ پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں کہا ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی لا کے دکھا دوں گا. اتنا انصاف، اتنا انصاف، اتنی ایکوریٹ کیلکولیشن، اتنی بہترین کیلکولیشن، اتنی اعلیٰ و ارفع کیلکولیشن سوائے پروردگار علی اعلیٰ کے علاوہ کوئی، رب کائنات کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ہے، کوئی کر نہیں سکتا ہے. جس میں ذرہ برابر شر ہوگا وہ بھی دکھاؤں گا، جس میں ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی دکھاؤں گا. معمولی نیکی جمع کرنے کا وقت ہے، نہ جانے کس دن، کس وقت، کس موقع پہ بلاوا آ جائے اور چھوٹی سی نیکی ہمارے پلڑے کو بھاری کر دے اور ہمارا رزلٹ پازیٹیو آئے. ایسا نہ ہو کہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.